الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد سامعین محترم، آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے تئیں بہت قریب کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جدید دور میں جب کسی ایک عمل کو اجتماعی رویہ بنانا ہو، کوئی ایک سوچ کو لوگوں میں پھیلانا ہو، تو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، اس عمل میں سب کو شریک کیا جائے، سینس آف پارٹیسپیشن تمام لوگوں تک منتقل کی جائے۔ اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ خیال ایک کا ہو لیکن کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ وہ غیر ہے، ہر ایک کو ایسا محسوس ہو جیسے یہ بھی میرے دل میں ہے۔ غالب کا مصرع ہے، گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو جدید دور کا تقاضا ہے کہ عمل ایک ہو اور ہر آدمی یہ محسوس کرے کہ جیسے یہ اس کے دل کی کہانی، کیا کہنے اس واقعے کی جو ایک زمانے تک محیط نہیں، 1400 سال کے فاصلے پر بھی انسان محسوس کرتا ہے جیسے اس کے دل میں یہ واقعہ۔ بس مجھے تھوڑی سی آپ کی حمایت چاہیے اور سامنے کی بات کرنا۔ ابھی محفل ختم ہوگی اور ایک گفتگو چھیڑ دے کہ میں بچپن میں فلاں عزا خانے میں جایا کرتا تھا، یہ گفتگو چھیڑ کے دیکھیں، تھا کوئی کسی علاقے کا، رات گزر جائے گی واقعہ ختم نہیں ہوگا، کوئی بدنصیب ہوگا ایسا، ماں کا بددعایا ہوا ہوگا ایسا جسے اپنی پوری زندگی میں عزاداری کا کوئی واقعہ یاد ہے۔ میں منافقوں کی بات نہیں، مومنوں کی بات، یہ ہو نہیں سکتی۔ دو عزاداری ایسی ہے جس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے، ایک جے پور اور ایک گوالیار، ہندو ریاستیں ہیں پارٹیشن سے پہلے، جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بچوں کو بتایا۔ دو ہندو ریاستیں ہیں، ان میں ایک آج کے واقعے کو اس ثبوت کے طور پر کہ جذبے کیسے اب آہنگ ہو جاتے ہیں۔ ہندو بادشاہ، اس کی اسٹیٹ، اس کی سلطنت 25 محرم کو امام زین العابدین کا تابوت اس اسٹیٹ میں یہ تابوت برآمد ہوگا۔ اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ تابوت مومنین سجاتے تھے، لیکن یہ حاکم وقت کا حکم تھا، جب تابوت سج جاتا تو وہ سیاہ لباس پہنتا، پاؤں میں بیڑیاں پہنتا، ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنتا اور آ کر وہ تابوت آگے سے مومنین کے ساتھ اٹھاتا تھا۔ دیکھیے میں بات کہیں دور تک نہ چلی جائے، لیکن جتنا آپ میرا ساتھ دیں، یہ طے ہے کہ وہ ہندو ہے، خدا کو نہیں مانتے، رسول کی رسالت پر یقین نہیں ہے، لیکن ایک کام وہ ایسا کر رہا ہے، میں کوئی بہت پرانی کتاب سے نہیں بیان کر رہا، میں کوئی دوسری صدی کا واقعہ نہیں، ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، بچوں کو بتا سکتے ہیں۔ یہ کون سی چیز ہے جس نے پرو دیا ہے اس کو؟ 25 محرم کو تابوت برآمد ہوا، ہتھکڑی اور بیڑی پہن کر بادشاہ، سلطنت کا بادشاہ تابوت کو کاندھا دے رہا، تابوت باہر برآمد رہا۔ خدا مشیروں سے محفوظ رکھے، مولا کائنات کا جملہ ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ جب پوچھا گیا کہ آپ کے دور حکومت میں اتنا انتشار کیوں ہے، آپ سے پہلے لوگوں میں بڑا
انتشار نہیں تھا تو مولانا نے ایک جواب دیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جواب دیا تھا، اور یہ کہا تھا ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تم ہو۔ مشیروں سے بچ کے رہا کیجیے بزرگان گرامی۔ یہ جو ان انوائٹڈ ایڈوائزر ہوتے ہیں ان سے جتنا بچیں گے اتنا عقیدہ صحیح رہے گا بزرگان گرامی۔ مشیر پہنچے، بادشاہ سلامت آپ کا اس سے کیا تعلق؟ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ان کے دو گروہوں کا مسئلہ ہے، آپ کا نہ لینا دینا، یہ کام آپ کیوں کرتے؟ اس سے ہماری پوری کمیونٹی کا امیج خراب ہوتا ہے۔ میں آج کی اصطلاح میں بات کر رہا ہوں، وہ تو کم سے کم گردن ہلا دیں جو روز ریلیاں نکالتے ہیں بزرگان گرامی اس سلسلے، وہ تو سمجھتے ہیں نا ان چیزوں کو کہ امیج خراب ہو، ہمیں یونٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بادشاہ بھی تھا ہندو لیکن اندر سے ولایت علی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے کہا اچھا تمہارے کہنے پر میں اس سال یہ کام نہیں کرتا، لیکن فضائل کا باب ہے، مجھے بہت سی باتیں کرنا، چھوڑ دیا۔ تاریخ نہیں ہے، کتابوں پہ لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے، مشاہدے کی بات کرنا۔ پوچھئے گا لوگوں سے جو اس تہذیب سے واقف ہے۔ مجلس ختم ہوئی، وہی تابوت جو ہر سال برآمد ہوتا، 4 افراد نکالتے تھے اسے، بلکہ 3 افراد، آگے بادشاہ خود دونوں ہاتھوں سے دونوں شانوں سے کاندھا دیتا۔ اس تابوت کو لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی، تابوت نہیں اٹھا۔ افراد بڑھائے گئے کہ ممکن ہے یہ وزنی تابوت، 4 کی جگہ 6 افراد ہیں، تابوت اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ 12 افراد بلائے گئے، تابوت اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ جب یہ منظر دیکھا تو پریشان ہو گئے، منتظمین پہنچے علماء کرام کی خدمت میں، سلام ہو ایسے علماء کرام کہ عزاداری کی نفس کو سمجھتے تھے، روح کو سمجھتے تھے۔ جب ان کو جا کے مسئلہ بیان کیا گیا، کہا یہ تابوت اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک وہی گوالیار کا بادشاہ خود آ کر نہ اٹھا۔ مجلس ختم ہو چکی، پہنچے بادشاہ سے درخواست، منظر ہے بزرگان مطلب میری چشم تصور کہتی ہے وہ جیسے منتظر بیٹھا، لباس تبدیل کیا، کالا لباس پہنا، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی، ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی، وہی تابوت جو 25 آدمی سے نہیں اٹھتا تھا اس نے اٹھایا، تابوت برآمد ہو گیا۔ بزرگان تحریر موجود ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ یہ وہ جذبہ ہے جو زینب نے عطا کیا، بس جب بھی منزل تمام۔ دیکھیے ایک بہت آسان سی بات، انفرادی چیز اجتماعی کب بنتی؟ جب جذبوں کی آمیزش ہو۔ اگر کسی شے سے جذباتی لگاؤ، یہ میرے شہر کی عزاداری ہے، یہ میرے علاقے کی عزاداری ہے، پیرس میں رہنے والا قصبہ گاف پہ اس لیے آئے گا کہ عزاداری یہاں سے وابستہ ہے، اس لیے کہ اس کے جذبے کا تعلق ہے، بس رحمت تمام۔ کربلا جنگ کا نام نہیں، بالکل ایک نیا سا موضوع ہے اس لیے خاموشی۔ کربلا جنگ کا نام نہیں، کربلا جذبوں کی پرورش کا نام ہے۔ امام حسین نے ہتھیار جمع نہیں کیے، فوج جمع نہیں کی، لشکر جمع نہیں کی، امام حسین نے جذبوں کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ اور کیسے جذبے؟ بناوٹی جذبے نہیں۔ ایک جم غفیر آیا، امام کہتے جاتے تھے کہ مجھے جان دینے جانا ہے، وہاں مال غنیمت نہیں ملے گی، لوگوں کو واپس بھیج رہے ہیں، جہاں امام واپس بھیج رہے ہیں وہاں کسی کو خط لکھ کر بلا رہے ہیں، اے حبیب میں تمہیں زحمت نہ دیتا لیکن کیا کروں، علی کی بیٹی زینب میرے ساتھ، کسی کو خط لکھ کر بلا رہے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں، بار بار اس لشکر کی طرف دیکھ رہے ہیں جس میں کوئی در چھپا ہوا،
ایک رات کی مہلت اس کے لیے لیا جسے غر کہتے ہیں. یہ امام کی نظر دیکھیں. امام جذبوں کو جمع کیسے کرتے ہیں؟ بس چند جملے اور رحمت تمام. یہ کمال امام حسین کا ہے کہ تلواروں کی تیزی کو جمع نہیں کیا، جذبوں کی صداقت کو جمع کیا. قافلہ کربلا کی جانب روا تھا. ایک عیسائی اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ شادی کر کے مادر وہاں گزر رہی تھی. راستے میں سامنا ہوا، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آخری نبی کا بیٹا حسین ہے. کہاں جا رہا ہے؟ کہا کربلا جا رہا ہے. کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کا بیٹا حسین فرات کے کنارے مارا جائے گا، وہ حق پہ ہوگا. یہ جملہ سن کر نوبیاہ بیٹے سے اور دلہن سے مخاطب ہوا، بیٹا تمہیں اختیار ہے، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں تو اب اس حسین کے ساتھ جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. بچے نے کیا جواب دیا؟ مادر گرامی ہماری رگوں میں تیرے دودھ کی تاثیر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو جاؤ اور میں نہ جاؤں، میں بھی تیرے ساتھ جاؤں. اس وقت وہ جو ایک دن کی 2 دن کی دلہن تھی اس کی طرف نگاہ کر کے کہا کہ بیٹے ہم تمہیں چاہتے ہیں تم چلے جاؤ. کہا مادر گرامی جب آپ حسین کی خدمت میں پہنچ گئی ہیں تو میں بھی کسی بیوی کی کنیز بن کر پہنچ جاؤں. جذبوں کے مسائل شروع ہے، سارے جذبے. اور اس ماں کے جذبے کا کمال دیکھیے. کوئی مسلمان گھرانے سے تعلق نہیں ہے کہ تربیت ہو، لیکن تاریخ نے عجیب، مقتل نے عجیب جملہ لکھا. جب لوگوں کو بھیجنے کا وقت آیا تو یہ ماں خیمے سے بیٹے کو سجا کر بھیج رہی کہ جاؤ مولا حسین سے اجازت لو. امام نے دیکھا، کہا تو ابھی دولہا ہے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیے وہ جس نے قاسم کو ایک رات کا دولہا بنایا اسے جملہ سنا ہوگا نا پکانے کا. کہا بیٹے تو خیمے میں واپس چلا اپنی ماں کے پاس گیا، اپنی زوجہ کے پاس گیا. کیا کہا؟ مولا مجھے ماں نے سجا کر بھیجا، مجھے زوجہ نے قسم دے کر بھیجی. بس بزرگان گرامی حسین نے اجازت دی، گھوڑے پہ بیٹھا. جنگ ادھر جنگ ہوئی، ادھر تلوار چلی، سر کٹا. ماں خیمے سے دیکھ رہی، سر کٹا، سر گرا. ماں یہ منظر دیکھتی رہی. دیکھنے کے بعد فوجی شکیہ نے کیا کیا؟ سر اٹھایا، اس کو دیکھا اور تن بھرے لہجے میں کہ تو اپنے بیٹے کو لے کر آئی تھی نا، یہ کہہ کے سر کو خیمے کی طرف ماں کی طرف پھینکا. یہ منظر دنیا دیکھ رہی ہے. ماں کے قدموں میں جب سر آیا ماں نے سر کو اٹھایا. ایسا لگ رہا تھا جیسے سینے سے لگا کر پیار کرنا چاہتا ہوں. کچھ دیر سر کو دیکھنے کے بعد ماں نے ایک عمل کیا، ماتھے کو چوم کر اس سر کو دوبارہ پھینکا. کہا یہ میں نے حسین پہ صدقہ کر دیا. جذبے. بس آخر جملے کا نمبر شب عاشور امام نے جذبوں کی آبیاری کی. رباب دنیا یہ نہ کہے کہ تیری گود میں 6 مہینے کا بچہ ہے. خدا ان ماؤں کو سلامت رکھے. یہ جذبہ آپ دیکھتے ہیں نا، جہاں دھماکہ ہوا، جہاں موت کا خطرہ ہے، وہاں مائیں اپنی گود میں اپنے 6 مہینے کے بچوں کو لے کر آئی. یہ کربلا کا جذبہ ہے. رباب ایسا نہ ہو کر آنے والا زمانہ یہ کہے کہ کربلا میں کوئی معصوم 6 مہینے کا بچہ نہیں. رباب اپنے گود کی یہ نعمت مجھے دے دو. ماں نے سنا، علی اصغر کو سپاہی بنا کر حسین کے حوالے کر دیا. کسی ماں سے پوچھے کہ جب بیٹا 18 برس کا ہوتا ہے تو وہ بیٹا 18 برس کا نہیں ہوتا، ماں کی امنگیں 18 برس کی ہوتی. بیٹا علی اکبر اگر تو کل میدان میں نہیں گیا تو کل آنے والا زمانہ کہے گا ماں نے اپنا جذبہ قربان نہیں. اب اس سے بڑھ کر کسی ماں کا اور کیا تعلق ہوگا کہ جب بیٹے کے سر پہ سیرا سجے، سلام ہو ان میں پروار. کیا جملہ کہا تھا؟ ایک رات کا دولہا بنا نا، حسین نے دولہا بنایا.
لیکن ماں کی نظر کس بات پہ؟ بیٹا دولہا بن گیا لیکن اپنے مقصد کو بھولنا نہیں۔ بزرگان گرامی بس آخری جملے ہیں نا، رات گزری، وہ جو ایک رات کا دولہا تھا نا، اس نے ماں سے کہا ماں کل محضر شہادت پہ میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ ماں نے کہا بیٹا جا کر اپنے چچا سے خود پوچھ لو، رات کے پچھلے پہر قاسم آیا تھا نا مولا حسین کے خیمے میں، اس پر صرف ایک جملہ پوچھا تھا، کہا چچا یہ بتائیے کل محضر شہادت پہ میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ شاہانہ جوڑا تھا، بندے قبا بدے ہوئے تھے۔ حسین نے بھی عجیب جواب دیا، کہا بیٹا تو اپنی بات کرتا ہے، کل تو محضر شہادت میں علی اصغر کا بھی نام ہے۔ ہاشمی غیرت ایک دفعہ جلال میں آئی، بند قبا ٹوٹا، کہا چچا وہ تو خیمے میں ہے، خیمے میں میری پھوپھیاں ہے، میری مائیں ہیں، کیا ان کی یہ مجال ہے یہ خیمے میں آ جائے؟ بکھرے ہوئے قاسم کو حسین نے سمیٹا، کہا قاسم تیری زندگی میں یہ ان کی جرأت نہیں ہوگی۔ بس بزرگان گرامی منزلیں تمام ہوئی، سلام ہو اس پر جس نے کربلا کو جذبوں سے آباد کیا، اور سلام ہو اس بہن پر جس نے جذبے کو کربلا سے کوفہ اور شام تک منتقل کیا۔ بس آخری جملے بزرگان گرامی نجم افندی نے یہی جملہ کہا تھا نا، حسین نے ماؤں کا انتخاب کیا، اس کو بنایا قافلہ سالار جو ماں ہے، لیکن کیسی ماں ہے بزرگان گرامی؟ کبھی آپ نے سنا زینب نے اپنے بچوں کو یاد کیا ہو؟ گزری ہے مقتل سے، رباب گزری، علی اکبر کی ماں ام لیلہ گزری، سب نے اپنے بچوں کو یاد کیا، لیکن نجم افندی نے کہا، کیا جملہ کہا، دشت میں بچوں کے لاشوں سے یہ کہہ کر اٹھ گئی، مانگتا ٹکرانا جائے مقصد شدید۔ اجر کو اللہ۔ بس آخری بزرگان گرامی وہ جو جذبے لے کر چلی تھی، کربلا آباد ہونے کے بعد جذبوں کو لے کر منتقل کرنا تھا لوگوں تک، وہ کیا کہتی رہی؟ کوفہ اور شام کے بازاروں میں اس نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، ماؤں سے مانگا ہے۔ مائیں جب تماشا دیکھنے آئی ہیں نا بزرگان گرامی، یہ جذبے کا کمال تھا، نو کے نیزہ پہ سر بلند تھے۔ ایک ماں نے دشمن دار ماں نے دوسری ماں سے پوچھا تم اس سر کو دیکھ رہی ہو؟ علی اکبر کے چہرے پر نظر جمی ہوئی تھی تو دشمن لیکن تھی تو ماں نا۔ اب جو چہرے کو دیکھا تو کہا تم اس چہرے کو دیکھ رہی ہو، وہ جیسے انتظار کر رہی ہو۔ اس نے کہا ہاں میں دیکھ ضرور رہی ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ دعا کرو اس کی ماں زندہ نہ ہو، اس لیے کہ ماں یہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ ام لیلہ کے کانوں میں یہ آواز آئی، زینب کے قریب آئی، کہا زینب ان سے کہہ دو ماں زندہ بھی ہے۔ اجر کو بنا اللہ بزرگان گرامی۔ بس آخری منزلیں یہ زینب جب شام پہنچی بزرگان گرامی، شام میں 1 سال گزارا، یہ بھی تو جذبہ ہے نا، یہ بھی تو جذبہ ہے نا۔ خدا کسی بھائی کو اتنا مجبور نہ کرے کہ کسی کی 4 سال کی بہن ہو اور وہ زندان کے اندھیروں میں دنیا سے گزر جائے، بھائی اسے دفنانا چاہتا ہو لیکن ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔ ارے کربلا کے زندان شام کے ظاہر موجود ہے نا، چھوٹی بی بی کے روزے کی زیارت کرنے والے موجود ہے نا۔ بزرگان گرامی اس چلاتے سے ایک آواز آتی تھی، کیا آواز آتی تھی؟ میں ساری منزلیں چھوڑ کر سید سجاد کا ایک جملہ، جب قبر بن گئی نا، ہتھکڑیاں کھلی ہے، بیڑیاں کھلی ہے، سید سجاد نے ایک دفعہ ہتھکڑیوں کو اٹھایا، بیڑیوں کو اٹھایا، لا کے قبر سکینہ پہ ڈالنے کے بعد صرف ایک جملہ کہا، بہن اگر یہ ہتھکڑیاں پہلے کھل جاتی، یہ بیڑیاں پہلے کھل جاتی، میں تجھے غسل و کفن بھی دیتا۔ اجر کو بول اللہ، خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، خدا آپ کے دعاؤں کو مستجاب کرے۔ بس بزرگان گرامی آخری منزل ہے نا زندان شام میں 4 مہینے 4 سال کے بچے کی قبر بنانے کے بعد حسین جب زینب زندان شام سے باہر نکلی، جذبے کا ایک منظر اور دیکھ لیجیے بزرگان گرامی، عجیب ماں ہے۔ آپ سنتے ہیں نا ام لیلہ کا تذکرہ سنتے ہیں، 4 ماہ کا تذکرہ سنتے ہیں، لیکن زندان شام سے نکلتے ہوئے ایک ماں نے اپنے جذبے کی انتہا زندان شام سے نکلنے میں بیویاں آگے آگے، زینب آگے، ام کلثوم اس کے پیچھے، ام لیلہ اس کے پیچھے، لیکن ایک بیوی ہے جو آہستہ آہستہ سے قدم اٹھا رہی ہے۔ دنیا کو نظر نہ آئے لیکن رب کی نگاہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک بیوی کی خواہش ہے کہ سب سے آخر میں وہ جائے، بیویاں سیڑھیاں چڑھ کر زندان شام سے نکل گئی، لیکن ایک بیوی سب سے آخر میں
वालिल्लाह। तो इन आंसुओं का वास्ता हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो चश्मे की जिस पर शहदा में बैठे उनकी दुआओं को मुस्तजा फरमा। परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिन माओं के बच्चे 18वें बरस में दाखिल हो गए, तो ये अकबर का वास्ता उनकी जवानियों को सलामत कर, माओं के कलेजे ठंडे रहे। जो बे औलाद हैं, तुझे रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता उनके औलाद ने परवरदिगार दुश्मनों के शर से महफूज रख। परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का अगर किसी बहन से सहारा छीना गया, परवरदिगार तुझे उस बहन का वास्ता जो करबला में अपनी खाली झोली लेके बैठी हुई थी। भैया अब्बास, सबके पास कुछ ना कुछ है लेकिन कुलसूम की झोली खाली है। उस वक्त एक भाई ने कहा था, बहन घबराना नहीं, कल अब्बास तेरा फिदिया होगा। परवरदिगार तुझे उस बहन का वास्ता बहनों के मान सलामत है, माओं के कलेजे ठंडे। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहब्बत का जहाँ जहाँ ये फर्श अज़ाब उन घरों को क़यामत तक आबाद और शाद। अब हुसैन को हमारी नस्ल में मुंतखब फरमा। इश्तियाक़ ज़री साहब बना, परवरदिगार को दर्जात आलिया अता फरमा। कब हुसैन वर्षे में उनके बच्चों में मुंतकिल, परवरदिगार उनकी जवानियों को उनकी ज़िंदगियों को सलामत कर। परवरदिगार हमारा शुमार किसी और शय में हो या ना हो, लेकिन हश्र के दिन हमें अज़ादारान मज़लूम करबला में शुमार है। हम अपने बच्चों को कुछ और दे सके ना ये दे सके, लेकिन दुआ कीजिए अब हुसैन का वर्षा हमारे बच्चों में परवरदिगार वो माए जिन्होंने सीनो साल का इंतजार किए बगैर बच्चों के सीने पे हाथ रखकर या हुसैन कहा, परवरदिगार तौफीक अता फरमा उन माओं को कि वो अपने बच्चों को हुसैन का मातम करते हुए देख सके और बच्चों को सलामत रख। परवरदिगार मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। खुसूसन इश्तियाक़ ज़री साहब, शाह नासिर और जो मरहूमीन इश्तियाक़ ज़री साहब जो इस फर्श अज़ा से बारगाह इमामत में मुंतकिल हो चुके हैं, परवरदिगार उनके दर्जात को और बुलंद फरमा, उन्हें जवारे जनाब सीधा में जगह। एक दफ़ा सूरह अलहम और 3 दफ़ा सूरह इखलास जुमला मरहूमीन की